السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں اور ساتھیوں، آج 10 محرم الحرام سن ہجری 1445 ہے۔ 10 محرم الحرام جسے عاشوراء کا دن کہتے ہیں، وہ سیدنا حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ سیدنا حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو واقعہ 10 محرم الحرام کو کربلا میں پیش آیا، اس حوالے سے انٹرنیٹ پر، سوشل میڈیا میں، کتابوں میں، بزرگوں کے بیانات میں بہت ساری چیزیں مل رہی ہیں، جس میں خاص طور سے اس واقعہ کو بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بھی بیان کیے جا رہے ہیں، اور مختلف قسم کی چیزیں واقعہ کربلا کے حوالے سے بیان کی جاتی ہیں۔ المرجان میڈیا پر آج کے اس دن میں واقعہ کربلا سے ملنے والے 3 پیغام، 3 سبق، 3 لیسن جو واقعہ کربلا سے ہمیں ملتے ہیں اور ہماری روزمرہ کی زندگی سے متعلق ہے، ایسے 3 پیغام المرجان میڈیا کے اس پلیٹ فارم سے آج کے اس دن میں آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات آخر تک پوری بات سنیں گے اور سمجھیں گے، اور جن پیغامات اور جن سبق کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کو اپنی زندگی میں عملی طور پر بھی داخل کریں گے۔ سب سے پہلی چیز اور سب سے پہلا سبق جو سیدنا حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے اور واقعہ کربلا سے ہمیں ملتا ہے، وہ ہے اپنی زندگی کو عمل کے ساتھ گزارنا، اپنے ساتھ لگی ہوئی نسبتوں پر بھروسہ کر کے، نسبتوں پر غلط بھروسہ کر کے اپنے آپ کو عمل سے دور رکھنا، یہ سمجھداری کی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیں حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بڑی نسبتوں کے مالک تھے۔ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے اور چہیتے نواسے، خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاڈلے بیٹے، سیدنا حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، اور اسی طریقے سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے جنت کے جوانوں اور نوجوانوں کے سردار کا ٹائٹل حاصل کرنے والے، اتنی ساری نسبتیں ہونے کے باوجود سیدنا حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو ان نسبتوں کے حوالے کر کے عمل سے دور نہیں رکھا، ہمیشہ اپنی زندگی عمل کے ساتھ گزاری ہے، نسبتوں پر بھروسہ کر کے نہیں بیٹھے۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں واقعہ کربلا میں ایسے خطرناک ماحول میں بھی آپ عمل کے ساتھ وہاں تک پہنچے، اپنی زندگی اعمال کے ساتھ گزاری اور اعمال کے ساتھ ہی شہادت کا جام نوش فرمایا، لیکن ایک دن بھی آپ نے اپنے اعمال کو نہیں چھوڑا۔ یہ چیز ہمیں پیغام دیتی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں جن نسبتوں پر بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اعمال سے دور ہیں، تو یہ ہماری سمجھداری کی بات نہیں ہے۔ ہم لوگ اس حوالے سے کہ ہم آخر نبی تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہم فلاں اور فلاں ہیں، اس حوالے سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ عمل نہیں کریں گے تو بھی چل جائے گا، اور غفلت والی زندگی جی رہے ہیں۔ ہم اس بھروسے پر کہ کسی کی سفارش مل جائے گی اور ہم کامیاب ہو جائیں گے، یہ بھروسہ کر کے بیٹھے رہنا اور اپنے آپ کو عمل سے دور رکھنا، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
واقعہ کربلا سے ملنے والے پیغام کے خلاف ہے، اس لیے اپنی زندگی کو اعمال والی بنائیں۔ سفارش ملنے والی ہے، ضرور اللہ تعالیٰ جسے چاہیں گے اس کے حق میں سفارش قبول ہوگی، لیکن کیا پتہ کس کے حق میں ہو، ہمارے حق میں ہو بھی کہ نہ ہو۔ ہمیں اپنی زندگی اعمال والی گزارنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اولیاء اعظام کی اور نیک لوگوں کی سفارش مانگتے رہنا ہے۔ دوسرا پیغام جو حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعہ کربلا سے ملتا ہے، وہ ہے نماز کا اہتمام۔ جی ہاں بزرگوں اور دوستوں، نماز کا اہتمام یہ کتنی زبردست چیز ہے، آپ دیکھیے تو صحیح کہ جہاں آپ کے پورے گھرانے کو شہید کیا جا رہا ہے، جہاں آپ کی اور آپ کے پورے گھرانے کی جان خطرے میں پڑی ہوئی ہے، اس کے باوجود اس میدان کربلا میں نماز ادا کی جا رہی ہے۔ تو ہم لوگوں کی زندگی تو آپ دیکھیں ہمارا حال کیا ہے، اتنی عافیت کے باوجود، اتنی نعمتوں کے باوجود ہم جو نمازوں میں غفلت برت رہے ہیں، کبھی بالکل چھوڑ دیتے ہیں، کبھی جماعت چھوڑ دیتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں تو بغیر دھیان والی۔ واقعہ کربلا ہمیں پیغام دیتا ہے کہ ہم اپنی نمازوں کا اہتمام کریں۔ جو نہیں پڑھ رہے ہیں انہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واسطہ ہے کہ وہ نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ جو پڑھ رہے ہیں وہ جماعت کا اور دھیان کا اہتمام کریں۔ تیسرا پیغام واقعہ کربلا سے جو ہمیں ملتا ہے وہ ہے ہمیشہ اپنے آپ کو حق کے راستے پر چلانا، کبھی بھی حق کے راستے سے ہٹنا نہیں ہے۔ حق کے راستے پر اپنے آپ کو چلانا، ہمیشہ حق کا ساتھ دینا ہے، چاہے اس کے لیے ہمیں کتنی ہی بھاری قیمت کیوں ادا نہ کرنی پڑے۔ حق پر چلنے کے لیے اگر ہمیں اپنی جان پیش کرنی پڑے تو ہمارے سامنے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ موجود ہے کہ انہوں نے حق پر چلتے ہوئے اپنی جان پیش کر دی، لیکن باطل کا ساتھ نہیں دیا ہے۔ ہم لوگ اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو بہت ساری جگہ پر ہمارا خود کا بھی حال یہ ہوتا ہے اور سب کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب موقع آتا ہے حق اور باطل کی کشمکش کا تو اس وقت ہم حق کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ سڑک پر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، راہ پر چلنے والوں کو اور غریب موٹر سائیکل والے کو کسی امیر کے بیٹے نے اپنی کار سے اور سپیڈ والی کار سے ایکسیڈنٹ کر دیا اور اس کو مار دیا، اس پر ظلم کیا، تو اس غریب کے حق میں گواہی دینے کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوتا۔ سب اس امیر زادے کی طاقت سے اور اس کی دولت سے ڈرتے ہیں، حق بات جاننے کے باوجود بھی حق کی گواہی دینے تیار نہیں ہوتے۔ یہ تو صرف ایک مثال ہے، ورنہ ہماری اپنی پوری زندگی آپ دیکھ لیجئے، جب بھی موقع ہوتا ہے ڈیسیزن لینے کا، فیصلہ کرنے کا، اس وقت ہم لالچ میں آ کر، خوف میں آ کر، یا کسی کے دباؤ میں آ کر، یا دنیا کی محبت میں، یا رشتہ داروں کی محبت میں، یا اپنے گھر والوں کی محبت میں، یا مال کی محبت میں، ہم اکثر حق کے خلاف باطل کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو واقعہ کربلا ہمیں پیغام دیتا ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے، سب سے آخری چیز کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کی جان چلی جائے گی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا آپ کی جان زیادہ قیمتی ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا پورا گھرانہ جو کائنات کا سب سے مقدس گھرانہ ہے، یہ مقدس گھرانہ تو اپنی جان حق پر قربان کر رہا ہے، لٹا رہا ہے، اور ہم ہیں کہ اپنی جانوں کو بچا رہے ہیں، اپنے مال کو بچا رہے ہیں اور باطل کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو واقعہ کربلا کا یہ آخری اور سب سے اہم پیغام ہے کہ ہمیشہ حق کے ساتھ چلنا ہے، کبھی بھی باطل کی صف میں باطل کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا ہے، چاہے اس کے لیے ہمارا کچھ بھی نقصان ہو جائے،
لیکن ہمیشہ ہمیں حق کے ساتھ کھڑا رہنا ہے۔ تو دوستو، یہ ہیں واقعہ کربلا سے ملنے والے صرف 3 اہم پیغام، ورنہ واقعہ کربلا میں اور بھی بہت سارے سبق اور پیغام چھپے ہوئے ہیں، لیکن اب کی بار صرف یہ 3 پیغام پر میں اکتفا کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ تمام ناظرین و سامعین اپنی زندگی میں واقعہ کربلا سے ملنے والے ان 3 پیغامات کو اپنی زندگی میں جگہ دیں گے اور اپنی زندگی کو اس حوالے سے بدلنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔